علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون۔ آج کے درس میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے دو عقیدے کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو رسول کے بھیجے جانے کی غرض و غایت بتائی ہے، اور پھر قیامت کا ذکر کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے جو اس نے اپنے بندے پر کی ہے، نبیوں اور رسولوں کا بھیجنا بھی ہے، جو دنیا میں اس لیے آئے کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دے، اللہ کی مرضیات سے آگاہ کریں اور اللہ کی نافرمانیوں سے انہیں بچنے کی تلقین فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا نبی بھی بنایا، اور نبوت و رسالت کے اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے جو چل رہا تھا، حضرت نوح سے جو چل رہی تھی رسالت، اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا۔ اس بیچ میں بہت سے انبیاء اور رسول علیہم السلام آئے۔ 1,24,000 انبیاء اور 300 سے زائد رسولوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ نے ان رسولوں کے ذریعے اپنے بندوں پر اپنی حجت تمام فرمائی، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی نبی اور رسول نہیں آیا۔ اللہ کا پیغام سنانے والا، اس کی توحید سے روشناس کرنے والا، شرک و معصیت سے ڈرانے والا ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبیوں کے بھیجے جانے کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر حجت باقی نہ رہ جائے۔ اب یہ جو حضرات انبیاء اور رسول علیہ السلام آئے ہیں، جن کی تعداد آپ نے سنی کہ کوئی 1,24,000 انبیاء ہے اور 313 یا 17 رسول علیہ السلام ہیں، ان میں سے صرف 25 نبیوں اور رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ باقی کن کے نام کیا ہیں، کون کب آئے، کس ملک میں آئے، کس خطے میں آئے، کس قوم میں آئے، یہ ہم بائی نیم نہیں جانتے، لیکن مجموعی طور پر یہ ایمان رکھتے ہیں اللہ کے اس قول پر: وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ نہیں کوئی دنیا میں کوئی امت، کوئی قوم، بڑی جماعت گزری مگر اس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی رسول بھیجا
تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلائے اور شرک سے ان کو طاغوت کی پرستش سے اللہ کے علاوہ کی پرستش سے بچنے کی تلقین کرے۔ تو ہر امت میں اللہ رب العالمین نے رسول بھیجا ہے، نبی بھیجا ہے، لیکن ہمارے پاس ان میں سے 25 کے ناموں کا ذکر ہے جن پر ہم ان کے ناموں کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ بقیہ جن کا نام نہیں جانتے ہیں ان کے اوپر بھی اجمالی ایمان رکھتے ہیں کہ جو بھی اللہ کا نبی آیا ہو جس خطے میں، وہ سب کا سب سچا تھا، برحق تھا اور اللہ کا فرشتہ تھا، اللہ نے ان کو اس کام کے لیے ڈپوٹ کیا تھا۔ اور ہمارا تفصیلی ایمان ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے جن کی ہم امت میں ہیں۔ تو یہ بالکل واضح عقیدہ ہے، اور تمام رسولوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کتابیں بھی اتاری ہیں، کوئی بھی رسول نہیں گزرا مگر سب کے ساتھ کتاب اتری۔ اچھا، یہ بات بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگی کہ جتنے رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، چاہے ان کی کتابوں کا ذکر ہو یا نہ ہو، وہ سب کے سب رسول ہی ہے، نبی رسول سب ہیں، صرف نبی نہیں ہے، جتنے بھی ہیں وہ سب رسول بھی، ماشاءاللہ اونچی کوالٹی کے لوگ ہیں۔ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، تو سب کے سب رسول تھے۔ اور وہ 25 پیغمبر کون ہیں، ان کے ناموں کی اگر آپ کو تفصیل دیکھنی ہو تو سورہ انعام کی آیت نمبر 83 84 85 86 87 دیکھ لیجیے، سورہ انعام میں جا کے دیکھ 18 نبیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا سورہ انعام کی 84 85 86 87 آیت کے اندر جا کے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّهُ۔ بہرحال اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي الظالمين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ 18 نبیوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ، اور 7 انبیاء دوسرے دوسرے مقام پر ذکر کیے گئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت سمود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 7 انبیاء، کل 25 پیغمبر۔ حجت تمام کر دی اللہ نے، ثم ختم الرسالہ، کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے رسالت کو، نبوت کو اور نذارت کو، یعنی ڈرانے کے عمل کو، جو نبی کا وظیفہ ہے نا کہ بشارت دو اور ڈراؤ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مشرکین کو، گنہگاروں کو، تو فرما رہے ہیں کہ رسالت کو، نذارت کو، ڈرانے والے عمل کو، اللہ کا پیغام پہنچانے والے عمل کو اور نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، غالباً سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی زید ابن حارثہ جو زید ابن محمد کہلاتے تھے اس کی نفی کی گئی ہے، وہ بیٹیوں کے باپ ہے، ان کے بیٹے سب لڑکے جو تھے وہ سب بچپن ہی میں انتقال کر گئے، وہ البتہ بیٹیوں کے باپ ہے، تو کسی مرد کے باپ نہیں ہے، لہذا زید ابن حارثہ زید ابن محمد نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے۔ جب نبی نہیں آئے گا آپ کے بعد، کوئی نبی نہیں آئے گا تو رسول بدرجہ اولا نہیں آئے گا، کیونکہ رسول کا مقام اونچا ہے۔ اب یہیں سے سمجھ میں بات آنی چاہیے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ تو نبی وہ ہے جو جس پر وحی کی گئی ہو تبلیغ کی، سابقہ شریعت کی، پہلے سے جو شریعت ہے موجود اس کو لوگوں تک پھیلاؤ۔ اس کے پاس مستقل کتاب نہیں آتی، مستقل شریعت نہیں آتی، وہ پہلے کے نبی کی شریعت کو پھیلاتا ہے،
اور رسول وہ ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے، وہ کسی سابق نبی کا پیروکار نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے، شریعت نازل ہوتی اور پھر وہ تبلیغ کرتا ہے۔ اچھا، کچھ ہیں جو نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، تو آپ یہ کہیے کہ پہلے نبی بنائے گئے ہوں گے کہ چلو اگلے کسی رسول کو فالو اپ کرو، اس کے بعد اللہ نے ان کو رسول بنا دیا ہوگا، خود شریعت دے دی ہوگی کہ اب آگے والے کی کسی کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا دیا سورہ اقرا کے ذریعے، وہی اتار دی لیکن ابھی تبلیغ کا حکم نہیں ہے۔ اور جب آیت مدثر اتری، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، قم فانذر، اب اٹھو اور ڈراؤ۔ تو نبی تھے، وہی آئی، لیکن ایک پیریڈ کے لیے ابھی کہا گیا کہ سائلنٹ رہیے، ابھی کچھ بولنا نہیں ہے، تبلیغ نہیں کرنا۔ پھر بعد میں جب رسول بنائے گئے تو تبلیغ کا حکم دیا۔ تو بہرحال یہ ہے نبی اور رسول۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا، وہ اگلے کسی صاحب شریعت رسول کی پیروی کرتا ہے اور اس کی دعوت کو پھیلاتا ہے، تبلیغ و ارشاد کرتا ہے۔ رسول وہ ہے جو صاحب شریعت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خاتم الرسل و خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہم کو بھی خاتمۃ الامم بنایا۔ جس طرح ہمارے رسولوں نے رسولوں کے سلسلے کو، نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا، اسی طریقے سے اس امت کے بعد اب کوئی امت نہیں آئے گی، کیونکہ امت رسول سے بنتی ہے، امت رسول سے بنتی ہے۔ جب رسول ہی نہیں کوئی آئے گا تو پھر نئی امت کہاں سے آئے گی؟ گویا اسی امت پر دنیا ختم ہو جائے گی، الحمدللہ۔ تو یہ امت قیامت تک کے لیے ہے، اور جس طریقے سے ہمارے رسول تمام رسولوں میں افضل ہے، اسی طریقے سے یہ امت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے تمام امتوں میں افضل۔ تو فرمایا کہ اللہ نے رسالت کو، نظارت کو اور نبوت کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اب مزید آگے بتا رہے ہیں، فَجَعَلَهُ آخِرَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے آپ کو آخری رسول بنایا۔ اب آپ کے بعد کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیوں بھیجا آپ کو؟ بشیرم و نذیرا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف بلانے والا، اور ہدایت کا روشن منور چراغ بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا۔ قرآن مجید کی آیت ہے نا، بشیرم و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، وہیں سے یہ پورا مضمون لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا، اور آپ کو اس نے بشیر و نذیر بنایا۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، وسراجا منیرا، اور روشن سراج ہے، چراغ ہے، ہدایت کا مینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام انسانوں کی طرف جب سے آپ بھیجے گئے، قیامت تک کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آپ کی رسالت تمام عالم کی طرف، تمام انسانوں کی طرف، تمام جنوں کی طرف، جبکہ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے وہ سب کسی خاص قوم کے لیے آتے رہے، لیکن آپ تمام انسانوں کی طرف بھیجے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے نبی ہم نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو نبی بنایا ہے، بشیرا و نذیرا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول۔ یہ تو عمومی رسالت کی دلیلیں ہوئی انسانوں کی طرف، اور جنوں کے بھی آپ رسول ہیں، جیسا سورہ جن میں پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو کہا کہ اے قوم، ہم نے ایک عجیب غریب قرآن سنا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو آپ انسانوں کے بھی نبی ہیں اور رسول کس کے ہیں؟ جنوں کے بھی۔
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معلوم مطلب یہ ہوا کہ جب آپ تمام انسانوں کے نبی ہیں، انسانوں کے اور جنوں کے، تو جب سے آپ بھیجے گئے ہیں اور جب تک قیامت قائم ہوگی اس وقت تک کی ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اب امت کی دو قسم ہوتی ہے، امت دعوت، امت اجابت. جو بھی انسان اور جن مسلمان نہیں ہے وہ امت دعوت ہے، اس تک دعوت پہنچائی جانی چاہیے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوا ہے. اور امت اجابت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہدایت نصیب ہوئی ہے اور اس نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے. لیکن بہرحال اب اللہ نے آپ کے اوپر تمام نبوتوں کو، تمام شریعتوں کو آپ کی شریعت پر ختم فرمایا، تو اب کسی بھی قوم کے لیے چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اس کے لیے نصرانیت، عیسائیت اور موسویت، ان کا اپنا دین ان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اب نجات موقوف اور منحصر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے اور آپ کی شریعت کو قبول کرنے پر. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، فوالذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. مسلم شریف کی روایت ہے کہ روئے زمین پر کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، خواہ وہ یہودی اور عیسائی ہی کیوں نہ ہو، جو دو بڑے نبی پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہ بغیر مجھ پر ایمان لائے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بغیر مجھ پر ایمان لائے ہوئے میری نبوت اور رسالت کو تسلیم کیے بغیر مر جاتے ہیں تو وہ جہنمی ہوں گے. تو اسی لیے اب دنیا کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد دنیا کے لیے ہدایت کا صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ ہے اسلام قبول کرنا اور آپ کی رسالت کو ماننا، بشرطے کہ وہاں تک دین پہنچا ہو. اگر کوئی جنگل میں ہے، کوئی پہاڑ میں ہے اور اگر اس کو دین نہیں پہنچا ہے تب تک وہ مکلف نہیں ہے. لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خبر اس کو پہنچی اور پھر وہ بغیر ایمان لائے ہوئے مر گیا تو اس کا دائمی ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم ہوگا. تو صرف دین اسلام اور رسالت محمدیہ ہی حق ہے اور یہی نجات کا واحد ذریعہ ہے. اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلَ عَلَيْهِ كِتَابَهُ الْحَكِيمَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی کتاب حکیم، قرآن مجید کی ایک صفت ہے حکیم کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ حکیم ہے تو اس کا کلام پر از حکمت ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے. قرآن کریم ہے جی، بہت مفید کلام ہے، بہت بابرکت کلام ہے. قرآن مجید ہے، بڑا بزرگ کلام ہے جی، کئی صفتیں آئی ہیں. تو اللہ نے آپ پر اپنی کتاب حکیم اتاری، وہ کتاب جو تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کی محافظ ہے، جو تمام آسمانی کتابوں کی محافظ ہے، وہ کتاب اللہ نے اتاری. وہ کتاب جو سب سے سچے راستے کی رہنمائی کرتی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے سیدھا اور درست راستہ جو ہو سکتا ہے اس کی وہ رہنمائی کرتی ہے. تو اللہ نے آپ پر کتاب حکیم اتارا. وشرح بہ دینہ القویم، اور اس کے ذریعے اللہ نے اپنے دین قویم کو، سیدھے دین کو، درست دین کو اللہ نے واضح فرمایا قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے. صرف قرآن کے ذریعے ہی نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں تو اجمال بہت ہے، وہ تو ٹیکسٹ بک کی حیثیت رکھتی ہے. اب اس میں نماز کی فرضیت کا ذکر ہے، روزے کی فرضیت کا، حج، زکوٰۃ اور بھی دوسرے مسائل کا ذکر ہے. لیکن حدیث میں ہے کہ کتنے وقت کی نماز پڑھیں، کتنی رکعتیں پڑھیں، کیا ارکان اور کیا شروط ہے، کیا واجبات ہیں، ان کی تفصیل کہاں ملتی ہے قرآن مجید میں. زکوٰۃ واجب ہے لیکن کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ نکلے گی، کیش میں کتنا نکلے گا، کھیتی باڑی میں پھل میں کتنا نکلے گا، مویشی میں کتنی زکوٰۃ نکلے گی، سونے چاندی میں کتنی زکوٰۃ دینی پڑے گی، کچھ تفصیل نہیں معلوم ہے. تو نصاب اور مقدار زکوٰۃ یہ ساری تفصیل ہم کو کہاں ملتی ہے؟ حدیث میں. اسی طریقے سے حج کے مسائل ہے، بیوع وغیرہ کے مسائل ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل ہے. تو کچھ چیزیں تو قرآن مجید میں کچھ تفصیل سے آئی ہیں، جیسے کہ میراث کا مسئلہ ہے، الحمدللہ بہت حد تک واضح ہے، لیکن اکثر احکام اس کے اندر مجمل آئے ہیں. تو بغیر سنت کو مانے اور قبول کیے بغیر قرآن پر عمل ممکن نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو اپنی کتاب کے ذریعے اور کتاب کی جو شرح ہے اور کتاب کو جو واضح کرنے والی چیز ہے آپ کی سنت، آپ کی حدیث،
اس کے ذریعے اللہ نے دین کو مکمل فرمایا اور دین کی مکمل تشریح انسانیت کے لیے فرمائی. تو فرمایا وَشَرَحَ بِهِ دِينَهُ، قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے. یہ اضافہ کیجئے یہاں کہ اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے اور کتاب کی جو شرح اتاری ہے، جیسے خود قرآن نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یا یہ کہا کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت سنت حدیث. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ کتاب اور حکمت دونوں مل کر کے اسلام کی تشریح ہے مکمل، ورنہ صرف قرآن مجید سے اسلام کی تشریح نہیں ہو سکتی اور اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا. تو لہذا جو لوگ سنت کو نہیں مانتے، حقیقت یہ کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو سنت کو نہیں مانتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہے، مرتد. جو سنت کی حجیت کا انکار کرتا ہے وہ مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اللہ نے قرآن کے ذریعے اور قرآن کی شرح حدیث کے ذریعے اپنے درست دین کی تشریح فرمائی ہے، کھول کھول کے بیان کیا ہے. وَهَدَا بِهِ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور اسی کے ذریعے قرآن و حدیث کے ذریعے اللہ نے صراط مستقیم کی ہمیں ہدایت دی ہے، دلالت بھی فرمائی ہے، رہنمائی بھی فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی توفیق سے ہم کو اسلام قبول کرنے کی ہدایت بھی بخشی ہے. تو قرآن اور حدیث اور رسول کے نمائندے، نائبین رسول، حضرات علماء کرام، دین کے دعات، یہ آپ کو رہنمائی فرماتے ہیں، سچے اور صحیح دین کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. لیکن ہدایت کا جو معنی توفیق ہے، حق کی راہ پر چلا دینا، حق پر لگا دینا، یہ کام صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. چلیے اس کے بعد آخرت کا عقیدہ انہوں نے پیش کیا ہے، جو ہمارے ایمان کا جز ہے، وہ بھی ہمارے ایمان کا جز تھا. حضرت جبریل امین کی حدیث میں ہے ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. تقدیر کا بیان کل آ چکا ہے، رسولوں پر ایمان لانا آ گیا، کتابوں پر ایمان لانا آ گیا. تمام آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ سب کتابیں محرف اور مبدل ہیں. جو اصل تورات حضرت موسیٰ پر اتری، جو اصل انجیل حضرت عیسیٰ پر اتری، جو اصل زبور حضرت عیسیٰ پر اتری، جو اصل صحف ابراہیم اور موسیٰ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے. جیسے قرآن اللہ کا کلام، ویسے تورات اللہ کا کلام. ٹھیک ہے، تو کتاب پر ایمان کا ذکر آ گیا، رسولوں پر ایمان کا ذکر آ گیا، اللہ کی ذات پر ایمان کا ذکر آ گیا تھا، اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر آیا تھا جی. اور اس کے بعد تقدیر کا ذکر آیا، آپ قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت آ کے رہے گی یا آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قیامت سے مطلب یہاں پر وہ سور ہے جو پھونکی جائے گی تو دنیا تہوبالا ہو جائے گی اور تمام انسان مر جائیں گے، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، دھنے ہوئے روئی کے گالے کے مانند اڑے گا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین شق ہو جائے گی، چاند سورج کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سارے انسان مر جائیں گے. جب ایک سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا تہوبالا ہو جائے گی. وہ ہے قیامت. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، وہ آ کے رہے گی، لا ریب فیہا، بالکل قرآن مجید کا انداز ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. قرآن کہتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، آنے والی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ قبر کے مردوں کو اٹھائے گا، کیونکہ زیادہ تر دنیا میں لوگ قبر میں دفن کیے جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو سمندر میں ڈوبا ہو، جو جنگل میں مرا ہو، جو قبر میں دفن نہ کیا گیا وہ نہ اٹھے گا، مطلب کہ سب اٹھے گا. غلبے کی بنیاد پر، کثرت کی بنیاد پر کہا گیا وَيَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، قبر کے مردے اٹھیں گے کیونکہ قبر میں دفنائے جاتے ہیں فی الغالب. تو قیامت آ کے رہے گی، تو وہ قیامت ہے. لیکن کب آئے گی؟
کس مہینے میں آئے گی، کس سال میں آئے گی جی، اور سال کے کس دن میں آئے گی، یہ تو معلوم ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا، لیکن وہ کس تاریخ کا جمعہ ہوگا، کس ہفتے کا جمعہ ہوگا، یہ علم غیب کی وہ بات ہے جس کو صرف اللہ جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، مفاتیح الغیب خمس لا يعلمها الا هو، اور اس کے اندر ہے لا يعلم متى تقوم الساعة الا اللہ، قیامت کب قائم ہوگی اس کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ غیب کی اہم ترین باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ قیامت کا وقوع کا دن، تاریخ، ٹائم، یہ اللہ رب العالمین نے اس علم کو اپنے لیے خاص کیا۔ چنانچہ حدیث جبریل میں جو مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے، بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے، اور حضرت عمر سے صرف مسلم میں کتاب الایمان کی جو پہلی روایت ہے۔ پوچھا حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ حضرت جبریل نے پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ مل مسئول عنہا باعلم من السائل، جس سے قیامت کا سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ جس طرح سائل نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، اسی طریقے سے مسئول جس سے پوچھا جا رہا ہے یعنی میں بھی نہیں جانتا، ہم دونوں لا علمی میں برابر ہیں۔ گویا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، غیبی غیبی ان خاص امور میں ہے قیامت کا علم جس کو صرف اللہ جانتا ہے، مگر آئے گی۔ ویسے تو ہر آدمی کی قیامت قائم ہوتی ہے جب وہ مرتا ہے، مردے کے ساتھ ہی اس کی قیامت قائم ہوتی، اور جب قبر میں دفنایا جاتا ہے تو حساب و کتاب وہاں سے شروع ہو جاتا، دنیا ختم، عمل کا دروازہ ختم، اب سوال جواب ہوتا ہے اور عذاب اور ثواب سے بندہ گزرتا ہے، تو اس کی قیامت تو تبھی سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن وہ بڑی قیامت جس میں ساری دنیا تہو بالا ہو جائے گی، سارا نظام ختم ہو جائے گا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، وہ جو قیامت ہوگی، اور وہ قیامت ٹوٹے گی بڑے لوگوں پر، مشرکین پر، اشرار پر۔ لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، مسلم شریف کی حدیث ہے، بڑے لوگوں پر ٹوٹے گی، کیونکہ جتنے ایمان والے ہوں گے اللہ رب العالمین قیامت کے آنے سے پہلے ان کو نرم اور خوشبودار ہوا کے ذریعے موت کی نیند سلا دے گا، اور اس کے بعد جو برے لوگ رہ جائیں گے اس وقت قیامت کی ہولناکی ٹوٹے گی۔ تو وہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اور قیامت اس کو بھی کہتے ہیں، ایک اور دوسرا نفقہ ہے باس کہتے ہیں، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سب کے سب اٹھ کھڑے ہو جائیں گے، جو جہاں ہوگا وہ وہیں سے اٹھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا، زمین نے انسان کے جسم کے جس جز کو جہاں جہاں رکھا ہوگا، کھایا ہوگا، وہ سارے اجزاء ایک جگہ اکٹھا ہوں گے، اور باڈی ایک دم انسان کی تیار ہو جائے گی، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ سور کے ساتھ ہی روح کو ڈالے گا، اور آدمی زندہ ہو جائے گا اپنے اسی باڈی میں جس باڈی میں وہ مرا تھا، کیونکہ عذاب اور ثواب تو اسی باڈی کو ملنا ہے جس پر وہ مرا ہے۔ بدن نے لطف لیا ہے، اس بدن نے تو سزا کون پائے گا؟ یہ جسم، نیا کوئی جسم نہیں۔ اگر یہ ہوتا کہ نئی خلقت ہم دے دیں گے، باڈی نئی دے دیں گے، نئے سرے سے انسان کو ہم قبر میں پیدا کر لیں گے، تب مشرکین اس کو نہیں انکار نہیں کرتے۔ لیکن یہ بات کہی گئی کہ جو انسان مرا ہے، جس کو جس کی ہڈیاں گل گئی ہیں، مٹی نے کھا لیا ہے، وہی اٹھے گا۔ اسی لیے انہوں نے کہا قد علمنا، اللہ نے فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، زمین کس کس حصے کو انسان کے کہاں کھاتی ہے اور کہاں اس نے رکھا ہوا ہے وہ سب ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو انسان اپنے اسی جسم کے ساتھ اٹھے گا بھائی، نئی مخلوق بن کے نہیں اٹھے گا۔ اور یاد کیجئے اس حدیث کو جس کے اندر ایک کفن چور نے یا بہت بڑے گنہگار نے یہ اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میں اتنا گنہگار ہوں کہ مجھے جلا دینا، اور بہت اچھی طریقے سے کڑید کر کے جلانا کہ کوئی ہڈی جلنے سے رہ نہ جائے، اور پھر اس کے بعد ہماری ہڈیوں کو پیس دینا، صبح بنا دینا، راکھ بنا دینا، اور اس راکھ کو اور ہڈی کو تیز تند ہوا والے دن میں خشکی میں اور سمندر میں، جنگل میں اور سمندر میں اس کو لہرا دینا، اڑا دینا۔ جی اللہ کے عذاب سے خوف کھاتے ہوئے اس نے ایسا کیا تھا۔ تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ خوب بر کو حکم دیا کہ اس کے اعضاء کو جمع کرو، اور وہ سب جمع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آدمی اللہ کے سامنے
کھڑا ہو گیا. کس جسم کے ساتھ؟ نئے جسم کے ساتھ نہیں، اسی جسم کے ساتھ جس جسم سے وہ جلایا گیا تھا. تو وہی فرما رہے ہیں وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن يَمُوتُ، اور جو بھی مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سے اٹھائے گا. کما بداہم، جس طریقے سے اللہ نے تمہاری پہلی تخلیق کی ہے اسی طریقے سے تم کو اللہ تعالیٰ پلٹائے گا. یعودون، پلٹو گے. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. انسان اپنی پہلی تخلیق کو دیکھے نا، جس اللہ نے ہم کو عدم سے وجود بخشا، اب وجود بخشنے کے بعد دوبارہ وجود بخشنا کیا مشکل ہے اس کے لیے بھائی. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ نے تمہاری ابتدائی تخلیق کی ہے پھر وہ پلٹاوے گا. یہ پلٹانا تو اس کے لیے زیادہ آسان کہہ لو یا زیادہ آسان کہہ لو، تمہارے سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا کہ زیادہ آسان ہے، ورنہ اللہ کے لیے تو پہلی تخلیق بھی آسان اور دوسری بھی آسان. کما بدانا اول خلق نعیدہ، بہت سی آیت ہے قرآن مجید میں. قالوا من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة. ان ہڈیوں پوشیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، کون اٹھائے گا؟ وہ جس نے پہلے مرتبہ پیدا کیا. قرآن مجید میں آیات بڑی پڑی. اور دوسری مثال جو اللہ نے دی ہے حیاء موتا کے اوپر، وہ دیکھ لیجئے مردہ زمینوں کو اللہ کیسے بارش سے زندہ کرتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ جب زمین کے اوپر کوئی پودا نہیں اگتا، چٹیل ہو جاتی ہے زمین، سخت ہو جاتی ہے، لیکن جب اس پر بارش اللہ برساتا ہے تو زمین پھول جاتی ہے پانی کو جذب کر کے. پھر ہم اس کو جوتتے ہیں، اس کے اندر بیج ڈالتے ہیں، پیڑ لگاتے ہیں، الحمدللہ لہلہاتا ہوا پودا آ جاتا ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. سمجھا؟ تو جس طریقے سے اللہ رب العالمین مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے بارش سے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین زندہ کرے گا مردوں کو، قبر سے بارش برسائے گا. وہ بارش جسم تک پہنچے گی قبر کے اندر، اور ہڈیاں سب جسم تیار ہو جائے گا، اور پھر اس کے اندر وہ ڈال دی جائے گی. اللہ اکبر. تو یہ دو مثال واضح ہے. اور تیسری مثال دیکھو کتنا بڑا آسمان اور زمین ہے، اس کے مقابلے میں تم کتنے چھوٹے ہو آسمان کے مقابلے میں. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. البتہ زمین اور آسمان کی تخلیق انسان کی تخلیق سے، لوگوں کی تخلیق سے بہت بڑی چیز. تم کیا حیثیت کے مالک ہو، کتنے بڑے آدمی ہو تم، لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے. تو جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اس کے لیے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کوئی بھی مشکل نہیں ہے. نہ کل مشکل تھا، نہ آج تب مشکل ہوگا. نہ پہلی تخلیق مشکل تھی، نہ دوسری تخلیق مشکل ہوگی. تو یہ انتہائی سادے انداز میں اور اسلامی عقیدے کو بہت اچھی طریقے سے صاحب کتاب نے واضح کیا ہے. پھر مرنے کے بعد اللہ رب العالمین بندوں کو کہاں بھیجے گا، اور نیکیاں کتنی بڑھا کے دیتا ہے، اور عدل و انصاف کے تقاضے میں گناہوں کا گناہ بڑھاتا نہیں ہے. سمجھا؟ تو وہ گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل کے درس میں ہوگی. اسی پر آج کا درس روکا جاتا ہے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم.